جو مشن نور اور حکم اذاں، یہ جو کامیاب طریقے سے تحریک چلی اور لیڈر لیس جو ہے وہ احتجاج کا ایک نیا طریقہ، نئے طریقے آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایک اور کام شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور اپوزیشن، اور اس میں پاکستان کے عوام کے پاس یہ اب آ رہی ہے، یہ لیڈ وہ کریں گے۔ درمیان میں سے عمران خان اور حکمران عمران خان اور ان کی پارٹی اور عوام، درمیان میں سے پارٹی جو ہے وہ اب ایک سائڈ پہ اسے رکھ دیا گیا ہے، اور اب عوام اور عمران خان براہ راست ہو رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست منسلک ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی تھے، لیکن اب جو احتجاج کرنا ہے، موومنٹ چلانی ہے اور حکومت کے خلاف، اس ناجائز نظام کے خلاف، اب عوام خود اس کو لیڈ کریں گے، اور اس میں جو امپورٹنٹ رول ہوگا وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنی آواز بلند بیان کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، لہٰذا وہ اب اس لائن آف ایکشن اب یہ ہوگا، اور اویئرنیس پیدا کی جائے گی، اور خاص طور پہ اب جو اگلا مرحلہ آنے والا ہے، مشن جو اگلا مشن ہے، مشن حکم اذاں اور مشن نور کے بعد، وہ بھی ایک بالکل انوکھے قسم کا احتجاج کا طریقہ ہوگا، جو کہ اٹریکٹ کرے گا پاکستان کے عوام کو اور میڈیا کو، اور اس میں نہ ہی دفعہ 144 لگے گی، اور نہ ہی دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے، اور نہ ہی کچھ اور کیا جا سکے گا، کیونکہ حکم اذاں میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ اذان دینے پر جو ہے وہ FIRs ہوئی ہیں، اور یہ کہاں پہ ہوئی ہیں؟ پنجاب سرکار نے کی ہیں، اور یہ ہے ان کی حالت، کیونکہ پہلے اس تحریک کو وہ ایک مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی اور کفر کے فتوے جاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ جو کتاب کا ایک صفحہ خاص طور پہ بیان کیا جا رہا تھا، تو زاہد گشکوری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پوچھا قادیانی کمیونٹی سے کہ آپ کوئی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے آپ کے ہاں یہ جو پھیلایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک فیک جو ہے تھا وہ پھیلایا گیا، ایک فیک پیپر کے ذریعے یہ ساری کمپین لانچ کرنے کی کوشش کی گئی، تو لیکن اس کا اثر فوری طور پہ زائل ہو گیا، اور زائل ہونے کے بعد کل جو ہے مشن حکم اذاں اور مشن نور بہت کامیاب ہوا، جس کے بعد اب اگلا جو ہے ایک لیڈر لیس تحریک کا ایک ماڈل وہ ہے آزاد کشمیر میں تیار ہو رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں آج جو دن گزر گیا، 5 سابق وزراء اعظم اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے وہاں پہ ایک کیا جی جلسہ، وہ جلسہ جلسی میں تبدیل ہوئی، اور 5 سابق وزراء اعظم اور تمام جماعتیں مل کر بھی وہاں پہ چند 100 سے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کر سکیں، اور کشمیر کے عوام، وہ بھی ظاہر ہے ہمارا DNA ایک ہی ہے اور اسی سرزمین کے ہم باسی ہیں، تو کشمیر میں وہ ایک رول ماڈل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے لیڈر لیس، اور وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی بن گئی ہے۔ انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہیں، پہلے بھی مطالبات منوائے اور اب پھر مطالبات رکھے ہیں، اور وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ، اور اس کو لیڈ کر رہی ہے جی وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی۔ تو یہ از خود ایک مصیبت بنی ہوئی ہے وہاں کے حکومت کے لیے، اور صرف وہاں کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان کے لیے بھی اچھا خاصا یہ ایک عذاب بن گیا ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 29 ستمبر فیصلہ کن جنگ، سب نکلو اپنے حق کی خاطر۔ تو عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ ضرور اپنا کر دیا، سب کو شعور دے دیا ہے، بولنے کا شعور، سوچنے کا شعور، اور اپنے مطالبات اور اپنا حق مانگنے کا شعور۔ اب اس میں جو مطالبات ہیں وہ بہت ہی سمپل سے ہیں جی۔ چارٹر آف ڈیمانڈ آزاد کشمیر کے لوگوں کے، اس میں حکمران اشرافیہ کی امراض کا خاتمہ کیا جائے، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ کیا جائے، آزاد پتن تا سون سدھنوئی سڑک تعمیر کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں، فری اور یکساں تعلیم، اور شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام۔ اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہونا چاہیے، ظفر آباد میں، سری نگر ہے، یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ لکڑی کی سمگلنگ روکیں۔ اب لکڑی کی سمگلنگ کون روکتا ہے؟ ظاہر ہے عام آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی تو مطالبہ کر رہا ہے کہ سمگلنگ کو روکیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مالدار ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹا ختم، اور آزاد کشمیر کوٹا سسٹم کا خاتمہ کیا جائے۔ پینے کا صاف پانی مانگ رہے ہیں، آبپاشی و زراعت کے لیے پانی کی فراہمی مانگ رہے ہیں،
اور اس کے لیے بجلی مانگ رہے ہیں اپنی استعمال کے لیے، اور ٹنل کا قیام مانگ رہے ہیں، بجلی کے متعلق معاملات پر عمل درآمد مانگ رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام ہونا چاہیے وہ مانگ رہے ہیں، آٹے کا معاملہ حل کیا جائے، لوہار گلی مظفر آباد جو ہے وہ ٹنل کی تعمیر کی جائے، آٹا اور بجلی کے متعلق قانون سازی کی جائے، نوجوانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، رحمان پل کوٹری کی تعمیر کی جائے، اور اس طریقے سے وادی لیپا، جہلم ویلی اور صنعت مار بھیڈی حویلی ٹنل کی تعمیر کی جائے۔ یعنی وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، سہولیات مانگ رہے ہیں اور اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے روزگار کی معذور افراد کا کوٹا مختص کیا جائے، ٹیکسز میں چھوٹ مانگ رہے ہیں، نان کسٹم گاڑیاں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے اور ٹیکسز عائد کیے جائیں، سرکاری محکموں میں رشوت کا خاتمہ کیا جائے، سفارش کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے۔ اب یہ بڑے ایک عام آدمی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح سے جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں، ورنہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں ایک متبادل فورم جو ہے لیڈر لیس احتجاج جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوگا براہ راست، اور وہ اس کو لیڈ کرے گا، اور آنے والے چند دنوں میں اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ تو جب یہ ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے وارن کیا ہے، اور جیل سے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہم جیتیں گے، اور ہم جیت گئے اور عوام باہر نکلے۔ 5 اگست کو بھی پاکستان کے عوام باہر نکلے عمران خان کی کال پر، اور انہوں نے کہا کہ وہ وقت اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ آپ کے یہاں پاکستان میں سری لنکا جیسا حال ہو، بنگلہ دیش جیسا ہو، نیپال جیسا ہو اور انڈونیشیا جیسا ہو۔ ایسے حالات آنے سے پہلے آپ اپنے لچھن اور کرتوت ٹھیک کریں اور پاکستان کے عوام کو اس کا حق واپس لوٹا دیں۔ اب ایک رپورٹ ہے میرے سامنے، آپ حیران ہوں گے کہ پی آئی اے کی 2011 سے 16 6 سال کی رپورٹ ہے، آڈٹ رپورٹ آئی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، 3 سال پیپلز پارٹی کا اور 3 سال مسلم لیگ نواز کے پچھلے دور جو ہیں 11 سے 16 تک۔ تو پی آئی اے میں مفت اور رعایتی ٹکٹوں کی تقسیم سے قومی خزانے کو 6 سالوں میں 9.5 ارب روپیہ کا نقصان ہوا ہے، 9.5 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ اور کیا کیا جی، 6 سالوں کے دوران 2,58,000 سے زیادہ مفت ٹکٹ جاری کیے گئے، اور جبکہ 1,16,000 ٹکٹ 95% رعایت کے ساتھ ایسے افراد کو دیے گئے جو پی آئی اے کے ملازم ہی نہیں تھے۔ تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ 9.5 ارب روپے کی کرپشن اور لوٹ مار صرف ٹکٹوں کی، مفت ٹکٹوں کی تقسیم میں ہوگی۔ اب یہ رشتہ دار نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں، یہ ہوں گے جناب بڑے بڑے صاحبان کے، بابوؤں کے، اشرافیہ کے، بدماشیہ کے، ان کے عزیز و اقارب، یا پھر پی آئی اے میں جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں لوگ ان کے عزیز و اقارب ہوں گے، یہ ان کے ملازمین بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہے حال سچویشن۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور کام آپ کو خبر دیتا ہوں، کیونکہ اگلے مشن کا اعلان جو ہے وہ آئندہ ہفتے ہوگا جی، اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 24 ستمبر کو پشاور میں جلسہ عام بھی مقرر رکھا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی آواز پہ پشاور میں ہے یہ جلسہ، اس کا بھی وقت آ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سزائیں دینے کا پروگرام ہے عمران خان صاحب کو، اور شرائط پوری کرنے کا، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن جو اگلا ہے جی وہ خبر وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو منانے کے لیے ہمارے اسلامی حکمران جو ہیں وہ ان کے دربار پہ حاضری دیں گے، اور اس میں شہباز شریف بھی ہوں گے، اور اس میں سعودی عرب، اس میں قطر سمیت 6 اسلامی ممالک کے رہنما جو ہیں وہ 23 ستمبر منگل کے دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خصوصی ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان سے کیا مانگیں گے آپ ذرا سوچئے گا، کیا مانگیں گے؟ تو ان سے بہت کچھ مانگنے کے ساتھ ساتھ صرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ نظر التفات کی جائے، اور اس ناجائز حکمرانی کو اور ناجائز نظام کو بچانے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا جائے گا کہ جناب ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ اس وقت سب کے سب جو ہے وہ یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کا معاملہ ہے، عمران خان کا معاملہ ہے، یہ صرف انٹرنلی نہیں بلکہ بہت سارے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپنے لیے کافی خطرہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گئے اور ایک دفعہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گئے، پاکستان کی قیادت دوبارہ ان کو مل گئی، تو وہ سب کے سب چھوٹے چھوٹے بونے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا اگلا ہفتہ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، جو آج سے شروع ہو رہا ہے، یہی والا ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے،
اور 22 تاریخ میں ہم داخل ہو چکے ہیں جی. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ